الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیثه فی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی تقدم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، جس میں آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ فلما صار الی منزلہ، جب آپ اپنے گھر میں واپس تشریف لے آئے، جاءت زینب امرأۃ بن مسعود رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تستأذن علیہ، آپ سے اجازت طلب کی۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ زینب، آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ زینب آئی ہیں۔ فقال ای زینب، کون سی زینب؟ فقیل امرأۃ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ۔ قال نعم، آپ نے فرمایا اچھا، اذنوا لها، ہاں انہیں اجازت دے دو۔ فاذن لها، انہیں اجازت دے دی گئی۔ قالت یا نبی اللہ، وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک امرت اليوم بالصدقہ، آپ نے آج صدقہ دینے کا حکم دیا ہے۔ وکان عندی حلی لی، میرے پاس زیور ہے۔ فاردت ان اتصدق بہ، میں چاہتی ہوں کہ اسے خیرات کر دو۔ فزعم ابن مسعود، جبکہ میرے خامد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال ہے کہ انہ وولدہ احق من تصدقت بہ علیہم، کہ وہ عبداللہ بن مسعود اور ان کا بیٹا، یعنی ہمارا بیٹا میاں بیوی کا، جن پر میں خرچ کرنا چاہتی ہوں، وہ شوہر اور بیٹا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم پہ خرچ کیا جائے، وہ صدقہ ہمیں دے دیا جائے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود سچ کہہ رہے ہیں۔ زوجکی و ولدکی احق من تصدقت بہ علیہم، تیرا شوہر اور تیرا بیٹا جن لوگوں پر تو خرچ کرنا چاہتی ہے، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ بیوی، اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نفلی صدقے معاملے میں ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی عورت اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ عورت اپنے شوہر کو، ماں اپنے بیٹے کو صدقہ دے سکتی ہے، زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ البتہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی کے ذمے کفالت نہیں ہے شوہر کی، شوہر کے ذمے کفالت ہے بیوی کی، لہذا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، البتہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ہاں وہ اپنی محنت کی کمائی سے اس کا نظام چلائے گا۔ اسی طرح ماں باپ بھی اپنے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ یا صدقہ نہیں دے سکتی۔ اس حدیث میں یہی مسئلہ واضح کیا گیا ہے کہ عورت جو ہے بطور بیوی، بطور ماں، وہ اپنے شوہر کو بھی صدقہ دے سکتی ہے اور اپنی بیٹے کو بھی زکوٰۃ صدقہ دے سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث آ رہی ہے کہ فرمایا تھا اس کا تمہیں ڈبل اجر ملے گا،
ایک تو قرابت داری کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے، اور دوسرا صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے۔ میں نے ایک مجلس میں ذکر کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کو دے دیتے ہیں، اگرچہ وہ بھی حقدار ہوں گے، لیکن خرچ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی حقدار ہے میرے صدقے کا، میری زکوٰۃ کا۔ اگر نہیں ہے تو پھر اپنے ہمسایوں میں دیکھ لے، اور اگر ہمسایوں میں نہیں ملا تو پھر کسی اور سے وہ رابطہ کر سکتا ہے کہ میں اس طرح کچھ صدقہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی نظر میں کوئی اس کا اہل ہو، کوئی حقدار ہو تو مجھے بتائیے گا تاکہ میں اس کو دے سکوں۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندے نے اپنی ذاتی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اس کی ذاتی گاڑی ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے، یا اس کا ذاتی گھر ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ لیس علی المسلم فی فرسہ صدقۃ، مسلمان کے لیے اپنے گھوڑے کی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقۃ، کہ مسلمان کے اس کے خدمت گار غلام اور اس کی سواری کے گھوڑے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو گاڑی اس کی ذاتی ہے، جو استعمال میں ہے، عام طور پر وہ استعمال کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ گاڑیوں کی تجارت کر رہا ہے، بزنس کرتا ہے، ایک وہ الگ چیپٹر ہے، اس میں تو زکوٰۃ ہوگی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ایک جو انسان نے اپنی ذاتی گاڑی رکھی ہے، وہ 50 لاکھ کی ہے، وہ 1.5 کروڑ کی جتنی بھی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ذاتی گھر ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، جس میں انسان رہتا ہے، وہ چاہے 2 کنال کی ہے، وہ چاہے مربع میں ہے، چاہے قلعے میں ہے، جیسے بھی ہے، ان چیزوں کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں جو تجارت کی غرض سے ہے، انسان مکان لیتا ہے بیچ دیتا ہے، مکان لیتا ہے بیچ دیتا ہے، اس کے اندر جو اس کو پرافٹ مل رہی ہے، جو اس کی راس ہے، اس کے اوپر سال جب گزرے گا تو اس میں سے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگلا مسئلہ ہے الصدقۃ علی الیتامى، یتیموں پر صدقہ کرنا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، وجلسنا حولہ، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، فقال، آپ نے فرمایا، انی مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، میں اپنے بعد تمہارے حق میں دنیا کی شادابی اور اس کی زینت یا زیبائش جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ڈرتا ہوں جس کا دروازہ تمہارے اوپر کھول دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ مسلمان جیسے جیسے علاقے فتح کرتے چلے گئے، جناب مال کے ڈھیر لگ گئے، حتیٰ کہ اندلس کے اندر جب مسلمانوں نے اپنے قدم رکھے اور وہاں پر جب مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، اتنا مال غنیمت تھا، اتنا سونا تھا، اتنا غلام تھے کہ جب یہ وہاں سے لے کر شام اور دمشق کی طرف چل رہے تھے، راستے میں جتنے بازار تھے سارے بازاروں کی چیزوں کے بھاؤ نیچے آ گئے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کوڈیاں دے بھاشاواں وکھن لگ پئی۔ جب کسی چیز کی مارکیٹ کے اندر بہتات زیادہ ہو جائے، کثرت زیادہ ہو جائے، تو آپ کو پتہ ہے اس چیزوں کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں۔ اتنی فراوانی جو ہے مسلمانوں کے اوپر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میرے بعد تمہارے اوپر یہ چیزوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور تم اس کی زینت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا یأتی الخیر بالشر، ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اچھی چیز بھی برائی پیدا کرے گی؟ یعنی مال کا آنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن کیا اس کے ذریعے برائی پیدا ہو جائے گی؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیل له ما شأنک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اسے کہا یار تو کیا مسئلہ کر رہا ہے؟ تو کلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یکلمک، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کیے جا رہا ہے، وہ آپ کی کوئی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ فرأینا انہ ینزل علیہ الوحی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ پر تو وحی کی کیفیت نازل ہو گئی ہے۔ فمسح عنہ الرحضاء، آپ نے اپنی پیشانی سے یوں پسینہ صاف کیا۔ وحی کی جو کیفیت تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میری یہ ران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے اوپر تھی، نیچے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران اوپر تھی اور میری ٹانگ نیچے تھی۔ اچانک آپ کے اوپر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے لگی، اس قسم کی سخت کیفیت، اتنا دباؤ آ گیا میری ٹانگ کے اوپر کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں میری ٹانگ کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ آپ اندازہ کر لیں، حتیٰ کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سخت سردی کے ایام کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی نا تو آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے بھر جاتی تھی۔ نبی کی ذمہ داری کوئی ایسی ویسی نہیں ہوتی۔ ہمارے بعض لوگوں نے معاذ اللہ یہ سمجھا کہ نبی کی حیثیت پتہ نہیں ایک ڈاکیے کی ہے کہ آئے اور قرآن دے کے چلے گئے۔ یہ اپنی مرضی کے جو مفاہیم اور مطالب اس کے وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، جن لوگوں نے بھی دین کا مطالعہ اپنے آپ کیا ہے، دین کو اپنے طور پر پڑھنے کی کوشش اور سمجھنے کی کوشش کی ہے بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی معلم کے، نتیجہ یہ نکلا وہ گمراہ ہوگا۔ کیوں؟ اس نے ایک مفہوم دیکھا، اصل مفہوم اس کا وہ ہے ہی نہیں تھا، اس نے سمجھا کچھ اور وہ جو موقف وہ سمجھا تھا وہ گمراہی کے اوپر مشتمل تھا، لہذا اس نے اسی کو آگے پھیلانا شروع کر دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا اس قرآن کو ایک پہاڑ پہ نازل کر دیتا اور اپنی اس امت کو حکم دے دیتا کہ جاؤ وہاں سے لے لو، جا کے کسی درخت کے اوپر نازل کر دیتا۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں 40 راتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ تختیاں دی، وَكَتَبْنَا لَهُمْ فِي الْأَلْوَاحِ، 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ کیا کیا ہے؟ اللہ وہ جاتے اللہ دے دیتا کہ یہ لے اپنی امت کے لیے۔ اللہ نے 40 دن وہ تختیوں کی تفہیم بھی کروائی، وہ سمجھایا بھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جو قرآن کی تشریح کریں گے، قرآن کی تفسیر کریں گے، وہ مفسر قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر کے لیے بھیجا ہے، ان کو معلم بنا کے بھیجا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جب تک ایک آیت کا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ نہ لیتے تھے اس وقت تک اگلی آیت کو سمجھتے نہیں تھے۔ حتیٰ کہ حضرات صحابہ عربی دان تھے، عربی کے بارے میں وہ ان کی مادری زبان تھی، گھر کی زبان تھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی نا روزے کے وقت کے حوالے سے کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے اس وقت تک تم جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک کالا دھاگا لیا، ایک سفید دھاگا لیا، تکیے کے نیچے رکھ لیا، صبح ہوئی تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہ بنا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی آپ نے وہ فرمایا تھا کہ جب تک وہ کالا دھاگا سفید واضح نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا اس سے مراد رات کے اندھیرے سے مراد کالا دھاگا ہے اور صبح کی روشنی سے مراد سے سفید دھاگا مراد۔ یعنی اپنے طور پر انہوں نے اس کو کیا سمجھا، حقیقت کے اوپر سمجھ لیا کہ یہ کالا دھاگا میں رکھوں گا یہ سفید ہو جائے گا، جبکہ دھاگے سے مراد روشنی اور اندھیرا تھا۔ اسی طرح جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ عمل یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم میں سے کون آدمی ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہر آدمی سے اپنی جان کے اوپر بھی ظلم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت نہیں پڑھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ امن یافتہ ہے۔ اب حضرات صحابہ عربی دان ہیں لیکن اس کو مفہوم کو وہ سمجھ نہیں سکے، اس لیے
اللہ تعالیٰ نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفہیم کروائی تھی ان تختیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. اور آپ اپنے ماضی قریب میں دیکھ لیں اور ماضی بعید میں دیکھ لیں، جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ ان کا استاد ہی کوئی نہیں تھا، ان کا معلم ہی کوئی نہیں تھا. علم آپ کو بہت سارا مل جائے گا، لیکن ایک استاد کے سامنے جب تک آپ زانوِ تلمس طے نہیں کرتے، اس کے سامنے بیٹھ کے شاگردگی اختیار نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کوئی نہیں آ سکتا. اس لیے یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی تو آپ کی کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی تھی، سخت سردی میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا. فقال این السائل، آپ نے کہا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ جو ابھی سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ، گویا کہ آپ نے اس کی تعریف کی کہ اس نے اچھا سوال کیا ہے. فقال إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، آپ نے فرمایا اچھی چیز برائی تو پیدا نہیں کرتی، لیکن فصل ربیع ایسی گھاس بھی پیدا کرتی ہے جو جانور کو مار ڈالتی ہے یا بیمار کر دیتی ہے، مگر اس سبزہ خور جانور کو جو یہاں تک کھائے کہ اس کی دونوں کوکھ بھر جائیں، پھر وہ دھوپ میں آ کر لیٹ جائے اور لید اور پیشاب کرے اور پھر چرنے لگے، بلا شبہ یہ مال بھی سرسبز و شریں ہے، مسلمان کا بہترین ساتھی ہے، مگر اس وقت جب اس سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قسم کی کوئی بات آپ نے فرمائی کہ جو شخص اس مال کو ناحق لے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا جائے مگر سیر نہ ہو، ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا. مطلب سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا یہ مال کا آنا ایک خیر ہے، تو کیا اس خیر کے لیے برائی بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اس چیز کو وضاحت کی کہ اگرچہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اچھی چیز ہے، مگر جب یہ بے موقع اور گناہوں میں استعمال کی جائے گی تو یہی دولت عذاب کا باعث بن جائے گی. جیسا کہ موسم بہار کی ہری بھری گھاس بڑی عمدہ نعمت ہے، مگر جو جانور حد سے زیادہ کھائے جو تو اس کے لیے زہر قاتل بن جاتی. آپ کھانے کی مثال لے لیں، کھانا آپ کی ضرورت ہے، آپ بقدر ضرورت کھاتے ہیں تو آپ چل پھر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی پیٹ تو بھر گیا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھری، بعض لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھرتی، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اتنا ایکسٹرا کھا لیتے ہیں کہ بعد میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی، حتیٰ کہ بعد وامٹنگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور شادی بیاہ پر اس کے مناظر ہمیں بے شمار ملتے ہیں، ماشاءاللہ بے شمار ملتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں لوگ شادیوں کے اندر ایک پلیٹ کے اندر اتنا کھانا ڈال لیتے ہیں جتنا عام روٹین میں ہمارے ہاں گھروں میں 2 وقت کا گزارا ہو جاتا ہے. مال مفت دل برہم. اور ہم وہاں پر اپنی طبیعت کا اظہار ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی کھانا دیکھا ہی نہیں ہے. وہ جو چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، روٹین ورک کی باتیں ہیں نا، روٹین ورک کی چیزیں ہیں، وہاں پہ آ جا کے مرغ ہوگا یا بکرے کا گوشت ہوگا یا کچھ اور ہوگا، یہ وہ چیزیں ہیں جو روٹین ورک میں نہ جانے آپ کتنی بار کھا چکے، لیکن کیا ہوتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی. انسان اتنا وہ لے کے آتا ہے کہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پلیٹوں کے اندر جناب وہ چیزیں ویسے ہی بقیہ موجود بڑی ہوتی ہیں، کسی کے کام نہیں ہوتی، وہ ضائع چلی جاتی ہیں. ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. اگرچہ بات موضوع سے باہر نکل رہی ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی شادی کے موقع پر جائیں یا کسی دعوت کے موقع پر جائیں، اتنا کہ انسان کو لینا چاہیے جتنا کہ انسان برتن صاف کر سکے، برتن صاف کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کھانے کے کس ذرے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہوئی. برکت کسی چیز کی کثرت کا نام نہیں ہے، برکت نام ہے کہ اس تھوڑی کے اندر آپ کا بہت سارا گزارا ہو جائے، آپ کے بہت سارے معاملے نبٹ جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں آدمی کے وقت میں بڑی برکت رکھی. کیا مطلب کہ وقت تھوڑا ملا لیکن کام بہت زیادہ کر لیا. امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، تھوڑی سی عمر ہے
تقریباً 44 سے 45 سال کی عمر ہے، لیکن اللہ نے دین کا ڈھیر سارا کام لے لیا، اللہ نے ان کے وقت میں برکت ہی بہت زیادہ ڈالی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کے کس ذرے میں برکت رکھی ہے ہمیں نہیں معلوم، اور ہم جو اتنا سارا وہاں پہ ڈال کے بعد میں چھوڑ آئے ہیں، ہو سکتا ہے اسی کے اندر برکت ہو۔ کیا گھر میں بھی ہمارا کھانے کا وتیرہ اسی طرح ہے؟ ہم گھر میں بھی اسی طرح اپنا اظہار کرتے ہیں کہ جتنی ہڈیاں بنی ہیں ساری اپنی پلیٹ میں ڈالی اور باقی جائیں بھوکے؟ جب وہاں پہ ایسا نہیں ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں اپنی قدروں کا اظہار کرنا چاہیے کہ میں ایک سلجھا ہوا اور مہذب انسان ہوں، مجھے کھانے کی تما نہیں ہے۔ اصل میں شادی میں نمائندگی مقصود تھی جو میں کر چکا۔ شادی میں جانے کا مقصد کھانا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی نے ہمیں بلایا ہے کیا وہ ہمیں بھوکا جانے دے گا؟ کیا اس نے ہمارے لیے کھانا نہیں بنایا؟ اس لیے یہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔